آپ کی کلیگ یہاں ہماری ینگ لیڈیز کھڑی ہیں، بچیاں کھڑی ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کے رپورٹنگ کرتی ہیں، ینگ بچے کھڑے ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کے رپورٹنگ کرتے ہیں. وہ ایک جرنلسٹ ہے. شی از ہائیلی ایجوکیٹڈ ویمن، ینگ ویمن. اور اس کے گھر میں کل جو واقعہ ہوا یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے، اس لیے کہ 2 عدالتوں میں چل رہا ہے کہ صحافیوں کو تحفظ کیسے دیا جائے، ورکنگ جرنلسٹ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے. ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس چل رہا ہے اور ایک چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. ابھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ تجاویز دی جائیں کہ کس طریقے سے جرنلسٹ جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. ہم نے جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ پاس کیا، باقاعدہ قانون بنا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان کے دور میں. اور اس کے نیچے یہ دونوں جو کارروائیاں ہیں اس میں آج ہم آئے تھے، رات کو ہماری ایک میٹنگ تھی جس میں عمران خان شریک تھے، علی اوان بھی تھے، میں تھا، اسد عمر تھے. اور اس میں اسد عمر صاحب اور علی زیدی انہوں نے یہ پوائنٹ لیا اور پھر عمران خان نے حکم دیا کہ میں جاؤں اور میرے ساتھ علی اوان ہوں. اور ہم آئے ہیں فیملی کے پاس. ہم نے ان کو یقین دلایا پورا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے، جرنلسٹ، ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ جو خوف کی فضا پیدا کی جا رہی ہے یہ مردوں تک محدود رہتی تو اور بات ہے. یہ ایک ینگ جرنلسٹ جو کام کرنے والی تھی اس کے گھر میں آئے، دیوار انہوں نے کودی، 2 لوگ تھے. اس علاقے میں ساری جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، پولیس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم لوگوں کو نہیں پکڑ سکتے، اس لیے کہ CCTV فوٹیج کے ذریعے سے اور جو کیمروں کا جو نظام لگا ہوا ہے وہ جہاں سے چلے، کس جگہ پہنچے، وہاں سے کس گلی میں گھسے اور کس گھر میں گھسے، یہ سارا کچھ اب آن لائن نکالا جا سکتا ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ مجرم بے نقاب کیے جائیں. ان کی جو FIR ہوئی ہے وہ کیا FIR ہوئی ہے وہ تھوڑی دیر میں ہمارے پاس پہنچے گی تو ہم اس کو ایگزامن کریں گے. اس کے ساتھ ہی فیملی کے مشورے سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شفا یوسف زئی کی طرف سے ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں ہم فریق بنیں گے جو وہاں پہ پٹیشن چل رہی ہے اور وہاں پہ جو ایک 184 کی کارروائی بلکہ چل رہی ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ ہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے ہم نے لا بنایا تھا بڑے دردمندی کے ساتھ اور اس توقع کے ساتھ کہ جو ریاست کے ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، پولیس ہو گئی، FIA ہو گئی، دوسرے ہو گئے، وہ سارے مل کے جرنلسٹ کو محفوظ بنائیں گے. لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ بننے کے بعد ارشد شریف کو شکار کیا جاتا ہے. شہید کرنا اور بات ہے، شکار کرنا دوسری بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے نہیں بلکہ ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر جس نے 3 پارلیمانی ریکارڈ بنائے ہیں. پہلا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ 8 نشستوں سے کھڑا ہوتا ہے، جن نشستوں پہ اس کے کاغذ ہوتے ہیں وہ نشستیں وہ جیت جاتا ہے. دوسرا ریکارڈ اس کا یہ ہے کہ وہ دنیا کا واحد آدمی ہے جو سب سے گریٹ ہوا تھا، جس میں میرے علاقے کے ایک اس وقت کے ایک کامسٹ جو تھے دادا امیر حیدر وہ بھی شریک تھے. چائنا کے اندر چیئرمین ماؤ زے تونگ نے انہوں نے خود لیڈ کیا. 350 کلومیٹر کے قریب وہ علاقہ تھا کہ جب حملہ ہوا عمران خان شدید زخمی ہوئے، عمران خان نکل گئے، لیڈر نہیں ہے لیکن مارچ پھر بھی چل رہا ہے. یہ دوسرا ریکارڈ ہے جو اس سے بنایا ہے. اور تیسرا ریکارڈ یہ ہے کہ زخمی ہونے کے باوجود وہ تھکا نہیں. لوگ کہتے تھے کہ لوگ تھک جائیں گے، PTI تھک جائے گی، وہ نہیں تھکا. اور 65 کے قریب اس نے بڑے جلسے کی، ہر جلسے میں پہلے سے زیادہ لوگ آئے. تو انشاءاللہ العزیز یہ جو حقیقی آزادی کی منزل ہے یہ کوئی بھی نہیں روک سکتا، نہ ہی جو گورنمنٹس ہیں وہ ان کو کوئی، جس طرح سے ہم نے فیصلہ کیا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے. میں شارٹلی اس پہ بھی بات کروں گا. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا ایشو ہے وہ اس وقت وہ آرٹیکل 9 کا ہے. آرٹیکل 9 اس کے اندر پروٹیکشن ٹو دی لائف، ریپوٹیشن، دونوں چیزیں، بے عزتی بھی نہ ہو کسی خاتون کی، اس کی عزت کی جائے. اور اس کا کیا ہونا ضروری ہے؟ صرف خاتون ہونا ضروری ہے. پاکستان کی شہری ہونا بھی آرٹیکل 4 کے مطابق ضروری نہیں ہے. یہ آئینی حقوق اس کو بھی حاصل ہیں. یہ دنیا کا ایسا اچھا آئین ہم نے بنایا تھا لیکن اب سرزمین بے آئین کر دی گئی ہے، اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتا، اس کو روندا جا رہا ہے. اور دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں عدالتوں سے یہ درخواست کریں گے جا کے، ہائی کورٹ میں ہم جمعے کے دن جا رہے ہیں
ہم FIR لے کے اور باقی کاپیز لے کے انشاءاللہ العزیز کارروائی کریں گے. ان مجرموں کو بے نقاب کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اسلام آباد میں ہماری ایک اور ورکر ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا. رابعہ ان کا نام ہے. وہ گاڑی میں جا رہی تھی تو جو ہینڈ گن ہے اس کے ساتھ ان کا شیشہ توڑا گیا اور ان کو زخمی کیا گیا چہرے پہ. تو یہ ٹارگیٹڈ آپریشن لگتا ہے, اور وہ لوگ جن کو اس لیے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کے اندر اور پولیس کے اندر لایا گیا ہے باہر سے کہ وہ PTI کو ماریں, وہ جمہوریت کو ماریں, وہ آئین ماریں, وہ لوگوں کی امید ماریں, وہ لوگوں کی آرزویں آدرش ان کے ماریں اور ان کو پریشان کریں تاکہ میدان خالی ہو نواز شریف کے لیے. نواز شریف کو پتہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں آ رہے, جن کو نہیں سمجھ آتی تھی میں ابھی آپ کو سمجھانے لگا ہوں نواز شریف کیوں نہیں واپس آ رہے. نواز شریف کے واپس نہ آنے کی وجہ آئین کا آرٹیکل 264 ہے. یہ غور سے آپ نکال کے آئین پڑھ لیجئے گا, گوگل کر لیجئے گا. آئین کا آرٹیکل 264 ہے جس کے D اور E میں لکھا ہوا ہے 264 میں کہ اگر کوئی قانون ختم بھی ہو جائے, ریپیل ہو جائے, تو ریپیل کے باوجود بھی جو سزائیں اس کے نیچے ہوئی ہیں وہ قائم رہتی ہیں. جو فور فیچر اور جرمانے جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں وہ بھی قائم رہتی ہیں. اور دوسری بات جو جنرل کلازز ایکٹ ہے اس کے سیکشن 6 میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ سزائیں برقرار رہیں گی. اس لیے نواز شریف جب بھی آئے گا سیدھا اڈیالہ جائے گا.